ہے۔ وضاحت دیکھیں گے، پہلے کی وضاحت ہے لوہے کی چادروں کو لمبے عرصے تک کھلا رکھنے پر وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، لیکن جب ان چادروں پر جست کی تہ چڑھائی جاتی ہے تو لوہے سے پہلے جست کا تآکل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں زنک آکسائڈ کی نئے تہ بنتی ہے۔ زنک آکسائڈ کا تآکل نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے لوہا زنگ لگنے سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرے کی وضاحت ہے فیرس سلفیٹ FeSO4 میں لوہے کے جوہر پر 2 مثبت بار Fe2+ پایا جاتا ہے، جبکہ فیرک سلفیٹ Fe2SO4 میں لوہے کے جوہر پر 3 مثبت بار Fe3+ پایا جاتا ہے۔ یعنی فیرس سلفیٹ کے فیرک سلفیٹ میں منتقل ہونے کے دوران Fe2+ میں آئن ایک الیکٹران کھو دیتا ہے، اس لیے یہ ایک تکسیدی تعامل ہے۔ تیسرے کا جواب ہے خالص پانی برق کا ناقص موصل ہے، لیکن جب پانی میں تھوڑا سا تیزاب ملایا جاتا ہے تو یہ تیزاب آمیز پانی موصل برق بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تیزاب آمیز پانی میں سے برقی رو گزاری جاتی ہے تو پانی کا برقی تجزیہ ہوتا ہے۔ چوتھے کا جواب ہے جب BaCl2 کے آبی محلول میں ZnSO4 کا آبی محلول ملایا جاتا ہے تو مندرجہ ذیل دوہرا ہٹاؤ کا تعامل واقع ہوتا ہے اور BaSO4 کا رسوب بنتا ہے۔ BaCl2 plus ZnSO4 is equal to ZnCl2 plus BaSO4، یعنی اس تعامل کے دوران بیریم Ba اور جست Zn دونوں دھاتوں کے آئن اپنے نمکوں سے ایک دوسرے کو ہٹا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ تعامل دوہرے ہٹاؤ کے تعامل کی ایک مثال ہے۔ دوسرا سوال ہے ذیل کے سوالوں کے جوابات لکھیے۔ الف، دیے ہوئے تعامل میں جب تکسیدی اور تحویلی عمل بیک وقت انجام پاتے ہیں تو اس تعامل کو کیا کہتے ہیں؟ ایک مثال کے ذریعے وضاحت کیجیے۔ ب، ہائیڈروجن پیراکسائڈ کی تحلیل اس کیمیائی تعامل کی شرح کس طرح بڑھائی جاتی ہے؟ جیم، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے حوالے سے تعاملات کی کون سی اقسام ہیں؟ مثالوں کے ذریعے وضاحت کیجیے۔ دال، عامل اشیاء اور حاصل اشیاء سے کیا مراد ہے؟ مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ NaOH کو پانی میں ملانا اور CaO کو پانی میں ملانا، ان دونوں واقعات میں یکسانیت اور فرق لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے جب کسی تعامل میں تکسید اور تحویل بیک وقت واقع ہوتے ہیں تو ایسے تعامل کو ریڈاکس تعامل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب فیرس سلفیٹ محلول کو جست کے برادے سے عمل کرایا جاتا ہے تو فیرس سلفیٹ میں موجود Fe++ آئنوں کی تحویل جبکہ جست جوہروں کی تکسید ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ ایک ریڈاکس تعامل ہے جس کے لیے متوازن کیمیائی مساوات بنائی جاتی ہے۔ دوسرا ہے کسی کیمیائی تعامل خصوصاً ہائیڈروجن پر پیراکسائڈ کی تحلیل کی شرح میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہائیڈروجن پیراکسائڈ کی پانی اور آکسیجن گیس میں تحلیل کمرے کے درجہ حرارت پر نہایت سست طور پر ہوتی ہے، تاہم مینگنیز ڈائی آکسائڈ MnO2 کی موجودگی میں ہائیڈروجن پیراکسائڈ تیزی سے تکسید پاتا ہے، لہٰذا MnO2 کو بطور تماسی عامل ملا کر ہائیڈروجن پیراکسائڈ کے تحلیل کے تعامل کی شرح میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے اصطلاح عامل شے اور حاصل شے کی تشریح مثالیں دیتے ہوئے کیجیے۔ اس کا جواب ہے عامل شے کسی کیمیائی تعامل میں حصہ لینے والے اشیاء عامل اشیاء کہلاتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک شے عامل شے کہلاتی ہے۔ حاصل شے کسی کیمیائی تعامل کے نتیجے میں نئی بندشوں کے بننے کی وجہ سے تیار ہونے والی اشیاء حاصل اشیاء کہلاتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک شے حاصل شے کہلاتی ہے۔
चौथा सवाल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मुतनासिबत से तामुल की किस्मों को बयान कीजिए, इनकी मिसालों के साथ तशरीह कीजिए। इसका जवाब है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मुतनासिबत से तामुल की मंदरजा झैल किस्में हैं। पहला है तकसीदी तामुल, वो तामुल जिसमें कोई आमिल शय ऑक्सीजन के साथ मिलाप करते हुए या हाइड्रोजन को खोते हुए हासिल शय तैयार करती है, तकसीदी तामुल कहलाता है। मिसाल 2Mg + O2 = 2MgO। तकसीद MgH2 = Mg + H2। तहवीली तामुल, वो तामुल जिसमें कोई आमिल शय हाइड्रोजन हासिल करते हुए या ऑक्सीजन खोते हुए हासिल शय तैयार करती है, तहवीली तामुल कहलाता है। मिसाल CuO + H2 = Cu + H2O। मंदरजा बाला तामुल में CuO इलेक्ट्रॉन खोते हुए Cu तैयार होता करता है और इसलिए ये एक तहवीली तामुल है। पांचवा है NaOH को पानी में मिलाना और CaO को पानी में मिलाना, इन दोनों वक़्वात में यकसानियत और फ़र्क लिखिए। पहला है यकसानियत यानी सिमिलरिटी। NaOH को पानी में मिलाना, इस अमल के दौरान हरारत बाहर निकलती है, लिहाजा ये एक हरारत ज़ा अमल है। CaO को पानी में मिलाना, इस अमल के दौरान भी हरारत बाहर निकलती है, लिहाजा ये भी एक हरारत ज़ा अमल है। फ़र्क यानी डिफरेंस, इसमें कोई भी नई शय तैयार नहीं होती है क्योंकि ये महज एक हलशुदगी डिज़ोल्यूशन का अमल है। इस अमल में एक नई शय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होती है, CaO + H2O = CaOH2। तीसरा सवाल है, झैल की इस्तिलाहात मसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। अलिफ हरारत गिर अमल, बे तरकीबी तामुल, जीम मुतवाज़न मसावात, दाल हटाव का अमल। पहले का जवाब है हरारत गिर तामुल, वो तामुलात जो हरारत के इंजज़ाब के साथ वक़ू पज़ीर होते हैं, हरारत गिर तामुलात कहलाते हैं। हरारत गिर तामुलात के दौरान हरारत या तो माहौल में से जज़्ब की जाती है या फिर बाहर की जानिब से मुसलसिल तौर पर मुहैया की जाती है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की तहलील से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के तैयार होने का अमल एक हरारत गिर तामुल है। CaCO3S = CaOS + CO2G। दूसरा है तरकीबी तामुल, वो कीमियाई तामुल जिसमें दो या दो से ज़ायद आमिल अशिया मिलाप करके सिर्फ़ एक हासिल शय तैयार करती है, तरकीबी तामुल कहलाता है। मिसाल जब अनबुझे चूने CaO को पानी में डाला जाता है तो चूना पानी के साथ मिलाप करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है और इसके दौरान कसीर मकदार की हरारत खारिज होती है। इसकी मिसाल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड + H2O = CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + हरारत। तीसरा है मुतवाज़न मसावात, ऐसी कीमियाई मसावात जिसकी आमिल अशिया में तमाम अनासिर के जौहरों की तादाद इसकी हासिल अशिया में इन ही अनासिर के जौहरों की तादाद के मसावी होती है, मुतवाज़िन कीमियाई मसावात कहलाती है। इसको आमिल अशिया और हासिल अशिया के कीमियाई ज़ाब्तों और अलामतों का इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर या पेश किया जाता है, जिसमें आमिल अशिया मसावात के बाएं जानिब जबकि हासिल अशिया दाएं जानिब होती है। कोई भी मुतवाज़िन कीमियाई मसावात बक़ाए कमियत के कुलिये की पैरवी करती है। मिसाल सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के माबैन तामुल से सोडियम सल्फेट और पानी बनने के कीमियाई तामुल की मुतवाज़न कीमियाई मसावात दर्ज झैल है। 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O। चौथे सवाल का जवाब है हटाव का तामुल,
وہ تعامل جس میں کسی مرکب کے کم تعامل پذیر لیس ریئیکٹیو آئن کی جگہ کوئی دوسرا زیادہ تعامل پذیر مور ریئیکٹیو عنصر اپنے ذاتی آئن کو بنا کر لیتا ہے، ہٹاؤ کا تعامل کہلاتا ہے۔ مثال، جب کاپر سلفیٹ کے آبی محلول میں جست کا برادہ ملایا جاتا ہے تو زنک سلفیٹ کے آبی بے رنگ محلول کے ساتھ ٹھوس تانبے کے ذرات تیار ہوتے ہیں اور حرارت خارج ہوتی ہے۔ Cu2 plus SO2 4 plus ZnS that is equal to Zn plus 2 SO2 minus 4 plus COS۔ اس تعامل میں جست یعنی Zn جوہروں کے ذریعے تیار ہونے والے Zn++ آئن کاپر سلفیٹ کے Cu++ آئنوں کی جگہ لے لیتے ہیں اور Cu++ آئن ٹھوس Cu جوہروں کی شکل میں باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ Zn عنصر Cu عنصر کو CuSO4 سے ہٹا دیتا ہے، اس لیے یہ ایک ہٹاؤ کا تعامل ہے۔ چوتھا سوال ہے سائنسی وجوہات لکھیے۔ الف، چونکھڑی کو گرم کرنے سے حاصل ہونے والی گیس چونے کے صاف پانی میں داخل کی جائے تو دودھیا ہو جاتا ہے۔ ب، HCl میں شاہ آبادی فرش کے ٹکڑے کو ختم ہونے کے لیے وقت لگتا ہے لیکن فرش کا صفوف جلد ختم ہو جاتا ہے۔ جیم، تجربہ گاہ میں مرتکز سلفیورک تیزاب سے حلقۂ تیزاب تیار کرتے وقت پانی میں مرتکز سلفیورک ایسڈ آہستہ آہستہ ڈال کر محلول کو کانچ کی سلاخ سے ہلاتے رہنا چاہیے۔ دال، کھانے کا تیل لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے ہوا بند ڈبہ استعمال کرنا مناسب ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے جب چونے کے پتھر چونکھڑی کو گرم کرنے پر تیار ہونے والی گیس کو تازہ تیار کیے ہوئے چونے کے پانی سے گزارا جاتا ہے تو یہ چونے کے پانی کو دودھیا کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ ہے جب چونے کے پتھر یعنی چونکھڑی کو گرم کیا جاتا ہے تو کیلشیم آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس تیار ہوتی ہے۔ CaCO3 پلس حرارت that is equal to CaOS plus CO2 گیس۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو تازہ تیار کیے ہوئے چونے کے پانی میں سے گزارا جاتا ہے تو اس میں کیلشیم کاربونیٹ تیار ہونے کی وجہ سے محلول کا رنگ دودھیا ہو جاتا ہے۔ CaOH2 چونے کا پانی پلس CO2 that is equal to CaCO3 کیلشیم کاربونیٹ پلس H2O۔ دوسرے کا جواب ہے HCl میں شاہ آبادی فرش کے ٹکڑے حل ہونے کے لیے کافی وقت لیتے ہیں لیکن اس کا صفوف HCl میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔ وجہ، HCl اور شاہ آبادی فرش کے مابین کیمیائی تعامل ذیل کی طرح ہوتا ہے۔ CaCO3 plus 2HCl that is equal to CaCl2 plus H2O plus CO2۔ کسی بھی کیمیائی تعامل کی شرح اس تعامل میں حصہ لینے والی عامل اشیاء کے ذرات کی جسامت پر منحصر ہوتی ہے۔ ذرات کی جسامت جتنی چھوٹی ہوتی ہے تعامل کی شرح اتنی ہی تیز ہوتی ہے، اس لیے شاہ آبادی فرش کے ٹکڑے HCl سے عمل کرنے کے لیے کافی وقت لیتے ہیں لیکن اس کا صفوف HCl سے فوراً عمل کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے تجربہ گاہ میں مرتکز سلفیورک ایسڈ سے حلقۂ سلفیورک ایسڈ تیار کرتے وقت مرتکز سلفیورک ایسڈ کو پانی میں دھیرے دھیرے ملایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے مرتکز سلفیورک ایسڈ سے حلقۂ سلفیورک ایسڈ کو تیار کرتے وقت سلفیورک ایسڈ میں پانی ڈالنے کی بجائے کثیر مقدار کے پانی میں تھوڑا تھوڑا سلفیورک ایسڈ ڈالا جاتا ہے۔ دوسرا، مرتکز سلفیورک ایسڈ کو پانی کے ساتھ ہلاتے وقت حرارت کی بہت ہی بڑی مقدار خارج ہوتی ہے، نتیجتاً اگر پانی کو سلفیورک ایسڈ میں اونڈیلا گیا تو پانی فوری طور پر بھاپ بن جائے گا جس سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اس سے بچنے کے لیے ایک شیشے کے برتن میں پانی کی مطلوبہ مقدار لی جاتی ہے اور اس میں ہر ایک وقت میں
مرتکز سلفیورک ایسڈ کی تھوڑی سی مقدار پانی کو مسلسل ہلاتے ہوئے ڈالی جاتی ہے، اس لیے ایک وقت میں حرارت کی صرف تھوڑی سی مقدار خارج ہوتی ہے اور حادثے کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ چوتھا کا جواب ہے لمبے عرصے تک کھانے کے تیل کا ذخیرہ کرنے کے لیے اسے ہوا بند ڈبوں میں رکھنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے جب خوردنی تیل کو لمبے عرصے تک ہوا میں کھلا رکھا جاتا ہے تو یہ ہوائی تکثیر میں حصہ لیتا ہے، جس کی وجہ سے تیل کا ذائقہ اور اس کی بو بدل جاتی ہے اور اس طرح سے یہ سڑنے لگتا ہے۔ اگر اس تیل میں کھانا پکایا جائے تو اس کا بھی ذائقہ بدل جاتا ہے، لہٰذا ایسا تیل صارف کے لیے ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ جب اس تیل کو ہوا بند ڈبوں میں رکھا جاتا ہے تو آکسیجن کی غیر موجودگی سے اس کی تکثیر سست ہو جاتی ہے اور یہ تکثیر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنے کے لیے تیل کو ہوا بند ڈبوں میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ پانچواں ہے ذیل کی تصویر کا مشاہدہ کیجیے اور کیمیائی تعامل کی وضاحت کیجیے۔ پانی کا خطرہ جمع ہونے والا زنگ، منفیرہ، مزبیرہ، لوہا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دی گئی شکل لوہے کے زنگ لگنے یعنی تآکل کے دوران وقوع پذیر ہونے والے برقی کیمیائی تعامل کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرا، اس عمل کے دوران لوہے کی سطح پر موجود مختلف علاقے اینوڈ اور کیتھوڈ بن جاتے ہیں۔ تیسرا، اینوڈی علاقے میں Fe کی تکسید Fe2+ میں ہو جاتی ہے۔ Fe Fe2+ 2E۔ چوتھا ہے اینوڈ کے علاقے میں آزاد ہونے والے الیکٹران دھاتی سطح سے بہتے ہوئے کیتھوڈ کے علاقے میں پہنچتے ہیں اور جہاں وہ آکسیجن کی تحویل کر دیتے ہیں۔ کیتھوڈ کے علاقے میں O2 کی تحویل ہو کر پانی تیار ہوتا ہے۔ O2 + 4H + 2E 2H2O۔ اسی کے متبادل کے طور پر کیتھوڈ علاقے میں O2 کی تحویل ہو کر ہائیڈرو آکسائڈ OH+ آئن تیار ہوتے ہیں۔ O2 + 2H2O + E+ 4OH۔ پانچواں ہے جب Fe2+ آئن اینوڈ علاقے سے ہجرت کر کے کیتھوڈ علاقے میں پہنچتے ہیں تو یہ پانی کے ساتھ یا OH آئنوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور مزید تکثیر پا کر فیرک آئن Fe3+ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چھٹا، Fe3+ آئن ایک غیر حل پذیر آبیدہ آکسائڈ Fe2O3H2O تیار کرتے ہیں جو دھات کی سطح پر سرخی براؤن پرت کے طور پر جمع ہو جاتا ہے۔ اسے زنگ کہا جاتا ہے۔ 2Fe3+ + 4H2O Fe2O3H2O + 6H+۔ چھٹا سوال ہے ذیل کے کیمیائی تعاملات میں کن عامل اشیاء کی تکسید اور تحویل ہوتی ہے، اس کی شناخت کیجیے۔ Fe+S FeS 2Ag2 + O 4Ag + O2۔ تیسرا ہے 2Mg + O2 2MgO۔ چوتھا ہے NiO + H2 Ni + H2O۔ اس کے جوابات ہیں۔ پہلا ہے اس تعامل میں Fe کی تکسید اور S کی تحویل ہوتی ہے۔ دوسرا، اس تعامل میں Ag2O کی تکسید ہوتی ہے اور یہ آکسیجن کھو دیتا ہے۔ تیسرا، اس تعامل میں Mg کی تکسید ہوتی ہے اور یہ الیکٹران کھو دیتا ہے، جبکہ O2 کی تحویل ہوتی ہے اور یہ الیکٹران قبول کر لیتا ہے۔ چوتھا، اس تعامل میں NiO کی تحویل ہوتی ہے کیونکہ یہ آکسیجن کھو دیتا ہے اور H2 کی تحویل ہوتی ہے کیونکہ یہ آکسیجن کو قبول کر لیتا ہے۔ ذیل کا کیمیائی تعامل حرارت گیر ہے یا حرارت زا ہے، شناخت کیجیے۔ پہلا HCl + NaOH NaCl + H2O + حرارت۔ دوسرا 2KClO3 2KCl + 3O2۔ تیسرا ہے CaO + H2O CaOH2 + حرارت۔ چوتھا ہے CaCO3S CaOS + CO2۔
اس کے جوابات ہے، پہلا ہے دیا گیا تعامل ایک حرارت زا تعامل ہے، دوسرا دیا گیا تعامل ایک حرارت گیر تعامل ہے، تیسرا دیا گیا تعامل ایک حرارت زا تعامل ہے، چوتھا دیا گیا تعامل ایک حرارت گیر تعامل ہے۔ ذیل کی جوڑیاں لگائیے۔ عامل اشیاء، حاصلات، کیمیائی تعامل کی قسم، ہٹاؤ کا عمل، ترکیبی عمل، تحلیلی عمل، دوہرا ہٹاؤ۔ اس کے جوابات دیکھیں گے۔ کیمیائی تعامل کی قسم دوہرا ہٹاؤ کا عمل۔ پہلے ہے عامل اشیاء BaCl2 + ZnSO4، حاصل اشیاء BaSO4 + ZnCl2۔ دوسرا ہے تحلیلی تعامل، اس کا ہے عامل اشیاء 2AgCl، اس کی حاصل اشیاء 2Eg + Cl2۔ تیسرا ہے ہٹاؤ کا عمل، عامل اشیاء CuSO4 + Fe، اس کا حاصل اشیاء FeSO4 + Cu۔ چوتھا ہے ترکیبی تعامل، اس کی عامل اشیاء ہے H2O + CO2، اس کی حاصل اشیاء ہے H2CO3۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔